بشرا بیبی کو لے کر جا رہے ہیں، یہ سامنے کی گاڑی ہے، بشرا بیبی اس گاڑی میں ہے اور ہم ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، بشرا بیبی کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ بشرا بیبی کی 9 مہینے جیل کے بعد آج رہائی ممکن ہوئی، اس پہ بڑی خوشی ہوئی۔ بشرا بیبی نے بہت دلیری کے ساتھ 9 مہینے جیل برداشت کیا ہے، سخت حالات میں اور ایسے جرم میں جو کبھی اس نے کیا نہ ہو۔ ہر قسم کا زور زبردستی، ہر قسم کی سختی برداشت کی، لیکن خان صاحب اور خان صاحب کے نظریے کے ساتھ وہ رہی۔ انہوں نے سختی برداشت کی، ان کو جیل میں ناکردہ گناہ میں اس لیے رکھا گیا تاکہ خان صاحب پہ پریشر ہو۔ الحمدللہ وہ سب سختیوں کے باوجود نہ صرف یہ کہ وہ بنی گالہ نہیں رہنا چاہ رہی تھی، بلکہ وہ جیل خود آئی اور اس نے خود یہاں جیل میں حاضر ہو کر کی گرفتاری دے دی تھی۔ ہم اس کے دلیری کو، اس کے جرت کو، اس کے برداشت کو، اس حوصلے کو ہم سب ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آج الحمدللہ اس بات پہ خوشی ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ سے تھوڑی دیر بعد بنی گالہ پہنچ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر، سپورٹر اور لیڈرشپ میں ایک اور خوشی آئے گی، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ خان صاحب بھی بہت جلد رہا ہوں گے۔ میں ایک بات کی آپ کو تردید کروں، جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے، اگر ڈیل کوئی کسی طریقے سے کرنا ہوتا کہ ڈیل کے نتیجے میں رہائی ممکن ہوتی تو وہ 9 مہینے جیل میں نہ رہتی۔ خان صاحب یہ 16 مہینے سے جیل میں نہ ہوتے۔ انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی ہمیں کہا تھا کہ مجھے اگر 100 سال بھی جیل میں رہنا پڑے میں رہوں گا، لیکن میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ بی بی کے جیل میں اس لیے رکھا گیا تھا کہ خان صاحب پہ پریشر ڈالا جائے، بی بی بھی پریشر ڈالا جائے، لیکن الحمدللہ وہ سرخرو ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی خان صاحب کی بھی رہائی ہوگی، عدالت کے تھرو ہوگی، انشاءاللہ میرٹ پہ ہوگی، کسی ڈیل کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے الحمدللہ قانون کی پاسداری ہوگی اور خان صاحب کی انشاءاللہ تعالی رہائی ہوگی اور بہت جلد ہوگی۔ میں پاکستان تحریک انصاف کے سارے ووٹر، سپورٹر، لیڈرشپ کو جو پاکستان میں یا باہر ہے، ان سب کو بشرا بی بی کی اس رہائی پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر۔ بشرا بیبی کو لے کر جا رہے ہیں، یہ سامنے کی گاڑی ہے، بشرا بیبی اس گاڑی میں ہے اور ہم ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، بشرا بیبی کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ بشرا بی بی کی 9 مہینے جیل کے بعد آج رہائی ممکن ہوئی، اس پہ بڑی خوشی ہوئی۔ بشرا بی بی نے بہت دلیری کے ساتھ 9 مہینے جیل برداشت کیا ہے، سخت حالات میں اور ایسے جرم میں جو کبھی اس نے کیا نہ ہو۔ ہر قسم کا زور زبردستی، ہر قسم کی سختی برداشت کی، لیکن خان صاحب اور خان صاحب کے نظریے کے ساتھ وہ رہی۔ انہوں نے سختی برداشت کی، ان کو جیل میں ناکردہ گناہ میں اس لیے رکھا گیا تاکہ خان صاحب پہ پریشر ہو۔ الحمدللہ وہ سب سختیوں کے باوجود نہ صرف یہ کہ وہ بنی گالہ نہیں رہنا چاہ رہی تھی، بلکہ وہ جیل خود آئی اور اس نے خود یہاں جیل میں حاضر ہو کر کی گرفتاری دے دی تھی۔ ہم اس کے دلیری کو، اس کے جرت کو، اس کے برداشت کو، اس حوصلے کو ہم سب ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آج الحمدللہ اس بات پہ خوشی ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ سے تھوڑی دیر بعد بنی گالہ پہنچ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر، سپورٹر اور لیڈرشپ میں ایک اور خوشی آئے گی، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ خان صاحب بھی بہت جلد رہا ہوں گے۔ میں ایک بات کی آپ کو تردید کروں، جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے، اگر ڈیل کوئی کسی طریقے سے کرنا ہوتا کہ ڈیل کے نتیجے میں رہائی ممکن ہوتی تو وہ 9 مہینے جیل میں نہ رہتی۔ خان صاحب یہ 16 مہینے سے جیل میں نہ ہوتے۔ انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی ہمیں کہا تھا کہ مجھے اگر 100 سال بھی جیل میں رہنا پڑے میں رہوں گا، لیکن میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ بی بی کے جیل میں اس لیے رکھا گیا تھا کہ خان صاحب پہ پریشر ڈالا جائے، بی بی بھی پریشر ڈالا جائے، لیکن الحمدللہ وہ سرخرو ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی خان صاحب کی بھی رہائی ہوگی، عدالت کے تھرو ہوگی،
इंशाल्लाह मेरिट पे होगी, किसी डील के नतीजे में कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कानून की पासदारी होगी और खान साहब की इंशाल्लाह ताला रिहाई होगी और बहुत जल्द होगी। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे वोटर, सपोर्टर, लीडरशिप को जो पाकिस्तान में या बाहर है, उन सब को बुशरा बीबी की इस रिहाई पे मुबारकबाद पेश करता हूँ और हम अल्लाह ताला का शुक्र। आजाद अदलिया का जो लफ्ज है, मैं समझता हूं कि आज एक सियाह दिन है उस हवाले से कि वो आजाद अदलिया को इन्होंने महकूम कर दिया है एक ऐसी हुकूमत के कि जो खुद इलेक्टेड नहीं है। तो जब अदलिया आजाद नहीं होगी तो अवाम इंसाफ के लिए किस तरफ देखेगी? इससे पहले भी हमारे बहुत से इदारे बनाए गए और उन इदारों को बनाया इसलिए गया कि प्रोटेक्शन के लिए लोगों का पैसा लूट कर अपने ही मर्जी के बंदे बिठा के वही फैसला करते हैं कि पैसा लूटा गया या नहीं लूटा गया। आप नैब को देख लें, नैब ने क्या किया आज तक? नैब ने कुछ भी नहीं किया, नैब ने सिर्फ विक्टिमाइजेशन की है। मैं बंदा लगाऊंगा, वो मेरे कहने पे विक्टिमाइज करेगा, आप लगाएंगे वो आपके कहने पे विक्टिमाइज करेगा। ये रिजल्ट निकला है। अवाम का 100 ऑफ बिलियंस रुपीज जो है स्पेंड हो चुके हैं उसके ऊपर, जबकि आउटपुट कुछ नहीं है सिवाय विक्टिमाइजेशन के। तो जब अपनी मर्जी के बंदे आप बिठाएंगे और मर्जी के बंदों से आप फैसले कराएंगे, मर्जी के बंदों को आप इख्तियार देंगे, तो कभी भी वो इदारे आगे नहीं बढ़ सकते। और उसका सबूत ये है और हाल ये है कि आज पाकिस्तान जहां पे खड़ा है कि कर्जों में हम डूब चुके हैं। आप जिस इदारे में, जिस सेक्टर में देखें, पाकिस्तान नीचे जा रहा है गलत पॉलिसियों की वजह से। और ऐसे गलत इस तरह के जो तरमीमें की गई हैं गैर आईनी तरीके से, उनसे इस 25 करोड़ आवाम को तो फायदा नहीं हो रहा, चंद अशराफिया फायदा उठा रहे हैं। और ये जो तरमीम की गई है, ये गैर आईनी तरमीम, ये भी चंद अशराफिया को सिर्फ उनको ओबलाइज करने के लिए की गई है और उनके नीचे अदलिया को लाकर अदलिया को भी आजाद का लफ्ज खत्म करके महकूम बना दिया गया है। इंशाअल्लाह ये तरामीम कोई समझता है अगर ये गैर आईनी करके ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। इंशाअल्लाह हम भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह पहले तो ये मैंडेट वापस लेंगे और इसके अलावा जब भी हम इंशाअल्लाह अवाम मैंडेट देगी और हम आएंगे, ऐसी तरामीम को हम नहीं मानते, हम इनको मुसरत करेंगे, खत्म करेंगे। वो तरामीम लाएंगे, हम वो तरामीम लाएंगे कि जिन तरामीम से इस कौम को फायदा हो, इस मुल्क की अवाम को फायदा हो, इदारों की मजबूती हो, बजाय इदारों को कमजोर करने के, अपने नीचे लाने के। साथ साथ जनाब स्पीकर मैं ये बताना चलूं कि हमारी एक नजरिए की जंग है। उस नजरिए की जंग में अगर कोई ये समझता है कि वो जोर से, जबरदस्ती से, जबर से हमें पीछे हटा लेगा, तो कुछ लोग तो कमजोर होंगे। और मुझे आज बरबला में कह रहा हूं कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि मुश्किल वक्त आया हमारे ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर। हमें पता चल गया कि कौन क्या था, हमें पता चल गया